مستحکم ہوتی معیشت کے خلاف سازش کی اجازت نہیں دیں گے۔ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا امن و امان پر اجلاس سے خطاب، انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی کرنے اور ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، یقینی بنایا جائے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران بے قصور شہری گرفتار نہ ہوں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بانی پی ٹی آئی کی پٹیشن سنے گا۔ اس درخواست میں سویلینس کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس کی بھی سماعت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے 25 مئی کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جسے کے پی جیل منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ فیصل چودھری کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، بولے حکومت 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے، بات کرے اور اپنا ایجنڈا دے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے جواب میں کہا، اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ٹی او آرز بن رہے ہیں، اسی ہفتے کمیٹی بنا دیں گے۔ گورنمنٹ کا کام ہے دل بڑا کرے، بات چیت کا عمل کرے۔ پی ٹی آئی اب وہ گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں بات چیت سے حل ہوتی ہے، رستہ نکلتا ہے، دل بڑا کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ حکومت دل بڑا کرے، بات چیت کا عمل شروع کرے۔ جب تک ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ فیصل وادہ کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا مسائل کا حل صرف اور صرف سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بشرا بی بی ایسے حالات بنا رہی ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھائیں گی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، بشرا بی بی کی حاضری پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کر دیے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی اور اہلیہ نے 342 کے سوال نامے کے جواب ریکارڈ کرا دیے۔ بشرا بی بی نے بیان دیا، کوئی گواہ پیش نہیں کرنا چاہتی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی بشرا بی بی کی عدالت آنے پر قابل ضمانت وارنٹ منسوخ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم گزشتہ روز بھی عائد نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی نے روسٹرم پر جا کر آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت نے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کے 14 روز کے لیے جیل بھیجنے کے حکم نامے کے خلاف تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، اے ٹی سی نے شناختی پریڈ پر جیل بھیجنے کے آرڈر میں وجوہات نہیں لکھی۔ ریاست کی ذمہ داری تھی شناختی پریڈ جلد سے جلد یقینی بنائی جاتی۔ ملزم کی شناخت نہیں ہوتی تو ناانصافی پر مبنی گرفتاری کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت تک حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں، پارلیمنٹ بل پاس کر چکی، ہم جیت چکے ہیں۔ حکومت اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا گزشتہ روز حتمی اعلان کرنے جا رہے تھے، مفتی تقی عثمانی کے کہنے پر آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان مؤخر کیا۔ اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی، تمام چیزیں اتفاق رائے سے ہوئیں، اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ صدر دوسرے ایکٹ پر دستخط کرتے تھے تو مدارس بل پر کیوں نہیں؟ مجھے پتا ہے بیچارے کو بل پر دستخط کرنے سے کس نے روکا ہے۔ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف چاہتا ہے مدرسوں کو کنٹرول کیا جائے۔ حکومت نے مدارس کی رجسٹریشن کا مسودہ جے یو آئی کو دے دیا۔ مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھا جائے، حکومت کسی دباؤ میں اس نظام کو تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہتی۔ مدارس عربیہ کے اجتماع میں طاہر اشرفی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مدارس کو نظام تعلیم سے وابستہ رکھا جائے،
موجودہ نظام تبدیل کرنے کی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے خطاب میں کہا، کسی کو اپنے لاکھوں طلباء اور مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ اگر وہ 10,000 بندے لے آئیں گے تو ہم صرف اسلام آباد سے 25-30,000 لے آئیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی قافلے چلیں، کوئی مظاہرے ہوں۔ مولانا راغب نعیمی نے کہا، مدارس کا معاملہ تعلیمی ہے، سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ علامہ جواد نقوی نے کہا، مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کریں۔ حکومت کی غلط پالیسیز کے باعث علماء آمنے سامنے ہیں۔ وزراء وضاحت کریں، آپ کو وقتی سیاسی ضرورت پڑے تو نیا بحران کھڑا کر دیا۔ ڈی جی مذہبی تعلیم ڈاکٹر غلام قمر نے کہا، معاہدے میں طے ہوا تھا تمام مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہونے چاہیے۔ جید علماء نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ مدارس کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدارس سے متعلق انہوں نے معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے معاہدے کو پارلیمنٹ سے منظوری دلوائی تھی۔ جے یو آئی رہنما راشد سومرو کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا فیٹف کی اما پر چند علماء نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے تو وہ سامنے رکھیں گے۔ حکومت کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا لیکن فیٹف کے معاملے پر ساتھ نہیں دیں گے۔ وزارت صنعت سے مدارس کی رجسٹریشن لیتے تھے اور امتحانات خود لیتے تھے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت رہیں۔ وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے تو سلیبس بھی وہاں سے لیں گے۔ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بل قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، چاہتے ہیں مسئلے کا ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو۔ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں، ان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ علماء کی تجاویز کی روشنی میں فضل الرحمان کے ساتھ ایک نشست ہوگی۔ نئے قانون میں ترامیم کی جائیں گی یا نہیں، مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا، رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، یہ قومی فیصلہ ہے، سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری سالک نے کہا، مدارس کے طلباء کے مستقبل کے لیے جو بہتری لا سکے لائیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں طویل بیٹھک۔ پیپلز پارٹی کے گلے شکوے، حکومت نے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ ذرائع نے بتایا، پیپلز پارٹی نے وفاق اور پنجاب میں نظر انداز کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ لیگی وفد نے سندھ اور بلوچستان میں نون لیگ کے ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایات کی۔ تحفظات کے خاتمے کے لیے ایک اور نشست پر اتفاق۔ آئین کی بالادستی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حکومتیں اور ادارے آئینی حدود میں رہیں۔ جمہوری آزادیاں سلب کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ الیکٹرک کراچی کے عوام اور قومی اداروں کی نادہندہ ہے۔ ہر حکومت اور حکومتی پارٹی نے کے الیکٹرک کی سرپرستی کی۔ پیپلز پارٹی بدترین فسطائیت کے ساتھ صوبے پر حکمرانی کر رہی ہے۔ کراچی اس کا ہدف ہے۔ شہر کی صنعتیں اور کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ سرمایہ اور کاروبار کراچی سے منتقل ہو رہا ہے۔ 54% ایکسپورٹ اور 40% ٹیکس دینے والے شہر کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں ہیگیا میڈیکل ٹیکنالوجی کا دورہ۔ صدر ڈاکٹر لیوفو لیانگ نے ملاقات کی۔ MOU پر دستخط۔ مریم نواز کا کہنا تھا، پنجاب میں ہیلتھ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پیشنٹ فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شیجی تان اسپتال کا بھی دورہ کیا۔ 71 کی پاک بھارت جنگ میں سوار محمد حسین شہید کا ناقابل فراموش کردار، فرض شناسی اور ہمت سے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کیے۔ سوار محمد حسین شہید شکرگڑھ سیکٹر پر بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ فرض کی ادائیگی کے دوران دشمن کی گولی سینے میں لگی۔ سوار محمد حسین شہید کی شہادت مادر وطن کی خود مختاری کے لیے افواج پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سروسز چیفز اور مسلح افواج کا سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو شاندار خراج عقیدت۔ انسانی حقوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر برسلز میں کانفرنس. کشمیر کونسل EU نے یورپی پریس کلب میں کانفرنس کا اہتمام کیا. طلباء کی شرکت. کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار. چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کہتے ہیں یورپی یونین مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے کردار ادا کرے. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. ARY سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام سے طلباء کو بااختیار بنائیں. پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور پاکستان کے لیے خود انحصاری کے مستقبل کو فروغ دینا ہے. مفت آن لائن انٹرپرینیورشپ کورس 9ویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلباء کے لیے تیار کیا گیا. کورس کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا. پروگرام میں شمولیت کے لیے www.arybglobal.com پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 آج رات 9 بجے ڈربن میں کھیلا جائے گا. پروٹیاز کو گھر پر ہرانے کے لیے شاہینوں نے کمر کس لی. گرین شرٹس کی بھرپور تیاری. بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. پاکستان نے 4 سال پہلے وائٹ بال کے دونوں فارمیٹ میں جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر ہرایا تھا. چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز نے لائنز کو 12 رن سے شکست دے دی. 163 رنز کے تعاقب میں لائنز کی ٹیم 150 رنز بنا سکی. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور پاکستان فلم انڈسٹری کی باربی ڈال بابرہ شریف 70 سال کی ہو گئی. بابرہ شریف نے 30 سالہ کیریئر میں 100 سے زائد فلموں میں کام کیا. ان کی فلموں میں میرا نام ہے، محبت، شبانہ اور شریف بدماش سمیت متعدد فلموں نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے.